خواتین و حضرات السلام علیکم، میں آفتاب رضوی دوبارہ آپ کے سامنے ہوں۔ ابھی تک جو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا آپ سے کہ آپ بہت خوبصورت آپ کا فیڈ بیک ہے اور بہت اچھا آپ لوگ اس پہ تبصرے کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ نہ صرف اس پہ تبصرے کریں، مجھے بتائیں کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، بلکہ یہ بھی بتائیں کہ آپ سننا کیا چاہتے ہیں۔ آپ کو نثر زیادہ پسند ہے، نظم زیادہ پسند ہے، کس کا انتخاب آپ کو پسند ہے، تاکہ اس حساب سے اس پروگرام کو ترتیب دیا جائے۔ اس پروگرام کو آپ سبسکرائب کرتے رہیے، کیونکہ جتنے زیادہ سبسکرائبر ہوں گے اتنی آگے یہ پیغام پہنچے گا۔ اور ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں، جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا ہے، ابھی بھی لوگ ادب سے، علم سے، تحریر سے پیار کرتے ہیں، جو بہت حوصلے کی بات ہے۔ آپ نے اس پروگرام میں ابھی تک ماں پہ نظم سنی ہے، ماں کا مسلح، پھر باپ اور بیٹے کا ایک تذکرہ سنا ہے، آپ نے بیٹیوں پہ تذکرہ سنا ہے۔ آج میں آپ کو بیٹے کے اوپر ایک نظم سنا رہا ہوں، جو کہ بہت مشہور شاعر امجد اسلام امجد صاحب کی ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ وہ اسی قسم کی شاعری کرتے تھے کہ جو آپ کے دل میں جا کے بیٹھ جائے۔ یہ شاعری انہوں نے اپنے بیٹے کے نام لکھی ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ انتخاب پسند آئے گا۔ میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں یہ میری عمر گزری ہے۔ میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے۔ میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید، میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید، مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا، یادیں بھی کم کم ہے۔ انوکھے پھول ہیں اس کے، نرالے اس کے موسم ہیں، خود اپنی موج کی مستی میں بہنا چاہتا ہے وہ، خود اپنی موج کی مستی میں بہنا چاہتا ہے وہ، اور نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے وہ۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں کہ زمین پر آج تک جتنے بھی آدمزاد آئے ہیں اسی مشکل سے گزرے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں، زمین پر آج تک جتنے بھی آدمزاد آئے ہیں اسی مشکل سے گزرے ہیں، انہی رستوں پہ الجھے ہیں، اسی منزل سے گزرے ہیں۔ ازل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی ایک کہانی ہے، نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے۔ اسے کیسے بتاؤں کہ میرے باپ کی باتیں مجھے بھی ایک ایسے وقت کا احوال لگتی تھی جو ایک بھولا فسانہ تھا۔ اسے کیسے بتاؤں کہ میرے باپ کی باتیں مجھے بھی ایک ایسے وقت کا احوال لگتی تھی جو ایک بھولا فسانہ تھا۔ میں اس کی جیب کے متروک سکوں کو کہاں رکھتا، میں اس کی جیب کے متروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا۔ نئے بازار تھے میرے، کرنسی اور تھی میری، نئے بازار تھے میرے، کرنسی اور تھی میری، وہ بستی اور تھی میری، مگر پھر یہ کھلا مجھ پہ کہ نیا کچھ بھی نہیں شاید، مگر پھر یہ کھلا مجھ پہ کہ نیا کچھ بھی نہیں شاید۔ ازل سے ایک منظر ہے فقط آنکھیں بدلتی ہیں، ازل سے ایک منظر ہے فقط آنکھیں بدلتی ہیں، میری نظروں کا دھوکہ تھا کہ یہ چیزیں بدلتی ہیں۔ اسے کیسے بتاؤں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا، اسے کیسے بتاؤں ایک یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا، مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصہ سنانے میں یہی دشواریاں ہوں گی، مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصہ سنانے میں یہی دشواریاں ہوں گی کہ وہ بھی تو کچھ اپنی بات کہنا چاہتا ہوگا، کہ وہ بھی تو کچھ اپنی بات کہنا چاہتا ہوگا، نئی دنیا سے نئے منظر میں رہنا چاہتا ہوگا، بس اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہوگا۔ یہ بیٹے پہ نظمیں انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی تھی، اور یہ جس کو انگریزی میں ہم جنریشن گیپ بھی کہتے ہیں، تو ہر آنے والی نسل، ہر جانے والی نسل آنے والی نسل سے اسی مسئلے سے دوچار رہتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ شاعری پسند آئی ہوگی۔ اپنے تبصروں سے نوازتے رہیے۔ بہت بہت شکریہ۔